नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत आल इमरान आयत नंबर 132 और 133। लफ्ज़ी तर्जुमा। वसारियू और बढ़कर दौड़ो, इला मग़फ़िरतिन मग़फ़िरत की तरफ, मेरे रब्बिकुम अपने रब की तरफ, व जन्नतिन और उस जन्नत की तरफ, अर्ज़ुहा जिसका के अर्ज़ समावाती आसमान वल अर्ज़ और ज़मीन के बराबर है, उइद्दत तैयार की गई है लिल मुत्तकीन परहेज़गारों के लिए। फरमाया और एक दूसरे से बढ़कर दौड़ो अपने रब की जानिब से बख्शिश की तरफ और इस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है, डरने वालों के लिए तैयार की गई है। यानी दुनिया के मालो दौलत के पीछे लग कर आखिरत तबाह करने के बजाय अल्लाह और रसूल की अताअत का और अल्लाह की मग़फ़िरत और इसकी जन्नत का रास्ता इख्तियार करो जो कि मुत्तकीन के लिए अल्लाह ने तैयार की है। अल्लाह हमें उन मुत्तकीन में शामिल फरमाए, आमीन। सूरत हदीद में फरमाया, अपने रब की बख्शिश और इस जन्नत की तरफ एक दूसरे से आगे बढ़ो जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन की चौड़ाई की तरह है। सुभान अल्लाह। अहले ईमान को इन आमाले सालिया की तरफ सबकत करनी चाहिए जो अल्लाह की मग़फ़िरत का सबब बनते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक अमाल सर अंजाम देने में जल्दी करो ऐसे फितनों के आने से पहले पहले जो स्याह रात के मुख्तलिफ टुकड़ों की तरह यक्के बाद दीगरे रोनुमा होंगे। तब आलम ये होगा कि सुबह को आदमी मोमिन होगा तो शाम को काफिर, अस्तगफिरुल्लाह, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर, और वो अपने दीन को दुनिया के मामूली सामान के एवज़ बेच देगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे फितनों के दौर से महफूज रखे, आमीन। इसलिए नेक अमाल करने में जल्दी किया करें। जब भी किसी नेकी का ख्याल आए तो उसको जल्दी कर लिया करें। इतनी खूबसूरत आयत है कि लपको, दौड़ो और बढ़ो नेकी की तरफ। सैयदना उक़बा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मदीना में असर की नमाज़ पढ़ी। आपने सलाम फेरा और तेज़ी से उठ खड़े हुए और लोगों की गर्दनें फलांगते हुए अपनी बीवियों में से किसी के हुजरे की तरफ तशरीफ़ ले गए। लोग आपकी इस तेज़ी से घबरा गए। थोड़ी देर बाद आप वापस तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि लोग आपके जल्दी जाने पर ताज्जुब कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे याद आया था कि हमारे पास घर में सोने या चांदी के डले का कुछ हिस्सा है। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये मुझे अल्लाह की याद से रोक दे और किसी और तरफ मशगूल कर दे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जाकर इसको तकसीम करने का हुक्म दे दिया है। ये है दुनिया और ये है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये उनकी बेरग़बती। सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि ओहद वाले दिन एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ये बतलाइए अगर मैं काफरों के हाथों मारा जाऊं तो मैं कहाँ जाऊंगा? आपने फरमाया, जन्नत में। ये सुनकर उसने अपने हाथ में मौजूद खजूरें फेंक दी, फिर बड़ी बेजिगरी से लड़ा हत्ता के शहीद हो गया। सुभान अल्लाह। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि उहद वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तलवार पकड़ी और फरमाया, यह तलवार मुझसे कौन लेगा? सहाबा कराम ने अपने हाथ आपकी तरफ दराज किए। इनमें से हर एक की ज़बान पर था कि मैं लूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कौन है जो इसे इसके हक़ के साथ ले? ये सुनकर सब लोग पीछे हट गए
اور انہوں نے توقف کیا تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بے دریغ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا میں اسے اس کے حق کے ساتھ لوں گا۔ بس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار لے لی اور اس سے مشرکوں کی کھوپڑیاں پھاڑی۔ اللہ دینا وہ لوگ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں فی السرائی خوشحالی میں، وضرائی اور تکلیف کے، والقاظمین اور دبا لیتے ہیں غیظ اپنے غصے کو، والعافین اور درگزر کرنے والے ہیں عن الناس لوگوں سے، واللہ اللہ یحب پسند کرتا ہے محسنین نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ فرمایا جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ الذین ينفقون فی السرائی والضرائی، یعنی صرف خوشحالی ہی میں نہیں، تنگ دستی کے زمانے میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حال اور ہر موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ میں، اور وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ اللہ اس روز انہیں اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی کہ اس نے صدقہ اس قدر چھپا کر کیا کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی بے خبر رہا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ والقاظمین الغیظ، یعنی جب انہوں نے غصہ آتا ہے تو اسے پی جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا سورۃ شورى میں، اور بلا شبہ جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور فرمایا سورۃ شورى میں، بس تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا معمولی سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، جب بھی غصے ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ بہت ہی اہم بات، بہت اہم بات، کیونکہ غصے میں ہر وہ کام ہوتا ہے جسے کہ حرام کہا جاتا ہے، کیونکہ غصہ ہے ہی حرام اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس کا بہت خوبصورت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہمیں اس سے بچنے کی جو طریقہ ہمیں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے، یا پھر وہ غصے کی حالت میں اپنی جگہ کو چھوڑ دیا کرے، یعنی جس جگہ پر وہ موجود ہے اس جگہ کو چھوڑ دے، دوسری جگہ تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے۔ کمرے میں ہے تو باہر سین میں چلا جائے، سین میں تھا تو کمرے میں چلا جائے، اور اگر وہ لیٹا ہوا تھا تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا تھا تو کھڑا ہو جائے، یعنی اپنی پوزیشن چینج کر لے، یا وہ پانی پی لے یا وہ وضو کر لے۔ کتنے طریقے ہیں اس سے بچنے کے لیے جو کہ ہمیں طریقے بتا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو بہت کچھ اجاڑ دیتی ہے، بہت کچھ تباہ اور برباد کر دیتا ہے یہ غصہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی آپ مجھے وصیت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے بار بار وصیت کے لیے کہا تو آپ نے ہر بار یہی فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ یہ وصیت ہے ہم سب کے لیے، ان کے لیے تو تھی جنہوں نے پوچھا، مگر ہمارے لیے بھی یہی وصیت ہے کہ غصہ نہ کیا کرو۔ سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصہ پی جائے جبکہ وہ اس پر عمل درآمد کی قدرت رکھتا ہو
تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن برسر مخلوق بلائیں گے اور اسے اختیار دیں گے کہ جنت کی حور عین میں سے جسے چاہے منتخب کر لے۔ سبحان اللہ۔ والعافین عن الناس، یعنی لوگوں کی ضرر رسانی اور ان کی نازیبا حرکات پر نہ ان سے لڑتے ہیں نہ جھگڑتے ہیں اور نہ ہی انتقام لیتے ہیں، بلکہ حلم اور بردباری سے کام لیتے ہیں، عفو و درگزر کرتے ہیں۔ عفو و درگزر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ نور میں، معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ بہت خوبصورت بات۔ سورۃ اعراف میں فرمایا درگزر اختیار کر اور نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں کی حقیقت پر میں قسم کھاتا ہوں، صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو بندہ سوال کر کے سوال کرنے کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جبکہ مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اور انکساری سے کام لے اللہ تعالیٰ اسے اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی خوبصورت طریقے سے اور کتنی خوبصورت باتیں ہیں، اور ہر مومن میں یہ باتیں، یہ خوبصورت عادات جو ہیں وہ ہونی ہی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی لسٹ میں آ جائیں، ان کی گنتی میں آ جائیں مومنین کے، تو یہ والے جو احکام ہیں ہمیں وہ ماننے پڑیں گے اور ان پر عمل کرنا پڑے گا۔ آج خاص طور پر آپ اپنے لیے یہ حدیث لے لیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، وصیت کیا فرمائی کہ غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو۔ تاکیداً یہ حکم ہے، تاکید کے ساتھ، تو کوشش کیا کریں، اور بلکہ آج سے ہی آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے غصے کو دبانے کی پوری کوشش کریں گے، اور اس کے لیے طریقے جو اتنے خوبصورت طریقے سے بتایا گیا کہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے، تو آپ ان طریقوں کو بھی اپنائیے، اپنی بھی مدد کیجیے اور دوسروں کو بھی مدد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔